بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1523 ہے اور آج سورۃ النمل کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 75 تا 78، 75 to 78۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَمَا مِن غَائِبَةٍ، اور نہیں کوئی پوشیدہ چیز، فی السماء آسمان میں، والارض اور زمین میں، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ہے واضح کتاب میں۔ ان هذا القرآن، بلا شبہ یہ قرآن، یقص بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، اکثر وہ باتیں کہ ہم فیہ کہ وہ ان میں، یختلفون اختلاف رکھتے ہیں۔ وَإِنَّهُ اور بلا شبہ یہ قرآن، لہدی البتہ ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ ان ربک بے شک آپ کا رب، یقضی فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، بحکمی اپنے حکم سے، وہوا اور وہ، العزیز نہایت غالب ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر وہ کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے، اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تمہارا رب قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ غالب اور علم والا ہے۔ ان 4 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر وہ کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ دوسری بات، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے۔ تیسری بات، بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ چوتھی بات، تمہارا رب قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا۔ پانچویں بات، اور وہ غالب اور علم والا ہے۔ بزرگان محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہماری نگاہوں سے غائب ہیں اور چھپی ہوئی ہیں، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں زیادہ ہیں ان کے مقابلے میں جو ہمارے سامنے، وہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کی ساری تفصیلات لوح محفوظ میں محفوظ اور موجود ہیں۔ ہر وہ واقعہ اور حادثہ جو ہو گیا وہ بھی لوح محفوظ میں ہے، اور جو کچھ بھی قیامت کے دن تک ہوگا وہ بھی لوح محفوظ میں موجود اور محفوظ ہے۔ یہاں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ انسان جتنے اعمال کرتا ہے، چاہے وہ اچھے اعمال ہوں یا برے، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، سارے اعمال اور ان کی جزا اور سزا، ان تمام کی ساری تفصیلات رب ذوالجلال کے سرکاری دفتر یعنی لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ یہی حقیقت وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کے ذریعے بتلا دی گئی کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر وہ کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں کتاب مبین سے مراد قرآن مجید نہیں بلکہ وہ نامہ اعمال ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 70 میں بھی یہ حقیقت یوں بیان کی گئی، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں، بے شک یہ سب کے سب لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔
اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا جہاں کی ساری معلومات کو از اول تا آخر کسی رجسٹر میں محفوظ رکھنا مشکل کام نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں اس حقیقت کو، اس وقت حقیقت کی وضاحت آتی ہے. لقمان علیہ السلام کی زبانی یوں بیان کی گئی جبکہ انہوں نے اپنے بیٹے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بیٹے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، کوئی دانہ ہو اور وہ کسی پہاڑ میں ہو یا آسمانوں میں زمین میں، اللہ اس کو لے آئیں گے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ باریک بھی ہیں اور ہر چیز سے باخبر. ہم جانتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طرف کفار و مشرکین تھے تو دوسری جانب یہود و نصارہ تھے جو اہل کتاب تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بہت سی ایسی باتیں بتلائی گئیں جن میں خود یہود کو اختلاف تھا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ بنی اسرائیل کے دور میں اس دنیا میں موجود نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس قرآن مجید میں ان واقعات کی حقیقت کھول کھول کر رکھ دی گئی جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا. جن امور میں بنی اسرائیل آپس میں اختلاف کرتے تھے، قرآن مجید کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 2 اور 2 4 کی طرح واضح طور پر صاف صاف بتلا دیا گیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. جن باتوں میں بنی اسرائیل کے علماء غلط فہمیوں کا شکار تھے اور تورات اور انجیل میں جان بوجھ کر یا بے جانے بوجھے تحریف کا کام کیا تھا، عدل بدل کر لیا تھا، قرآن مجید نے موقع بموقع ان امور کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے حق کو واضح کر دیا، اور جن حقیقتوں کو بنی اسرائیل نے فراموش کر دیا تھا انہیں قرآن مجید نے پھر سے واضح اور روشن کر دیا. قرآن مجید کی سچائی نے اور حقیقت پر مبنی باتوں نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ حق پر تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ باطل پر ہیں. حق پر تو خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور باطل پر وہ یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے آسمانی کتابوں میں یعنی تورات اور انجیل میں تبدیلی کی، عدل بدل کیا، اس کی شکل بدل ڈالی. اس حقیقت کو اس آیت میں یہ بیان کیا گیا، ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، کہ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود و نصارہ نے غلو سے کام لیا. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان باندھا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. قرآن مجید جو حق اور انصاف اور عدل اعتدال پر مبنی کتاب ہے، اس نے یہ فیصلہ کن حقیقت بیان کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. فرق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم میں روح پھونکی اور اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور اس کی روح بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.